أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیر و عافیت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں۔ آمین ثم آمین۔ آج کی یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ رحمان کی آیت نمبر 35 کو مکمل قواعد کے ساتھ درست ادائیگی کرنا سکھائیں گے۔ اس آیت میں 3 مرتبہ ادغام اکٹھا ہو رہا ہے اور یہاں پر درمیان میں وقف کی علامت بھی ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر وقف کریں یا نہ کریں۔ اس وقف کی نشاندہی کریں گے اور ساتھ ہی بتائیں گے کہ یہاں پر وقف کرنا جائز ہے یا نہیں۔ نون تنوین کے بعد یہاں پر اخفا ہو رہا ہے اور یہاں پر نون ساکن کے بعد بھی اخفا ہو رہا ہے۔ اس کی بھی ادائیگی کرنا سکھائیں گے۔ یہ قواعد بہت ہی اہم ہے۔ ویڈیو کو آخر تک مکمل سنیے گا۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور کمنٹ لازمی کیجیے گا اور حصول رضائی الہی کی خاطر زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔ وہ ویورز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران۔ اب ایک دفعہ اس آیت کو تجوید کے آسان اصولوں کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر لیٹر ہے یا کے اوپر پیش ہے اور آگے را ساکن ہے۔ را جب بھی ساکن ہوگا اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت کے مطابق پڑھا جائے گا۔ یہاں یا کے اوپر پیش ہے تو را کو ہم پور پڑھیں گے۔ یا را پیش یور، سین زبر سا، سین کے اندر سیٹی پیدا کرتے ہوئے سین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے ہوئے پڑھیں گے۔ لام پیش لو، یور سالو علیکما، عین کی آواز کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کرتے ہوئے عین زبر آ، عین کو بھی بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے ہوئے پڑھنا ہے۔ لام یا زبر لئی، یہاں لام کی زبر کو یا کی طرف مائل کرتے ہوئے یہاں یا لین ہو رہی ہے، اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے ہوئے نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ کاف یہاں پر باریک ہے، کاف کے اوپر پیش ہے اور آگے میم الف زبر ما، یہاں پر الف مدہ ہو رہی ہے۔ ایک الف کی مقدار میم کو کھینچتے ہوئے پڑھیں گے۔ علیکما شواظم، شین پیش شو، شین کے اندر تفشی پیدا کرتے ہوئے واو الف زبر وا، یہاں پر الف مدہ ہو رہی ہے، واو کو ایک الف کی مقدار کھینچتے ہوئے پڑھیں گے۔ شوا زوا دو پیش زن، زوا کو پر پڑھتے ہوئے، زوا حروف مستعلیہ میں سے ہے اور ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے۔ زوا کے اوپر یہاں پر تنوین ہے اور آگے اس کا آگے والا لیٹر دیکھیں گے، اس کے مطابق پھر تنوین کو پڑھیں گے۔ آگے والے لیٹر جو ہے وہ میم ہے اور یہاں پر میم مشدد ہے۔ میم حروف یرملون میں سے ہے اور مشدد ہے تو میم کی ادائیگی 2 مرتبہ کریں گے۔ ایک دفعہ پیچھے سے تنوین کے ساتھ ملاتے ہوئے یہاں پر ادغام کریں گے اور میم کے اندر غنہ کریں گے۔ دوسری دفعہ میم کو نون ساکن کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں گے اور یہاں پر نوٹ کیجئے گا، یہاں ایک اور بھی قاعدہ ہو رہا ہے، یہاں پر بھی ادغام ہو رہا ہے لیکن یہاں پر ادغام کرتے ہوئے درمیان میں یہ نون ساکن ہے، اس کو حذف کرتے ہوئے میم مشدد کو ڈائریکٹ نون مشدد کے ساتھ ملاتے ہوئے ادائیگی کریں گے۔ شواظم من نار، اور یہاں پر میم مشدد کے اندر بھی غنہ کریں گے اور نون مشدد کے اندر بھی غنہ کریں گے۔ غنہ کرتے ہوئے آواز کو ناک کے اندر لے کر جائیں گے اور ایک الف کی مقدار ٹھہریں گے۔ درمیان میں نون کی آواز کو ظاہر نہیں کریں گے، یعنی شواظم من نہیں پڑھنا، اس طرح سے ادائیگی غلط ہو جائے گی۔
نون کی آواز کو حذف کرتے ہوئے، کیونکہ مشدد حرف ہمیشہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے، اور یہاں نون چونکہ ساکن ہے، اس کے اوپر حرکت نہیں ہے، تو ہم نون کو حذف کرتے ہوئے، میم متحرک ہے، اس کو نون مشدد کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں گے۔ یہاں بھی ادغام ہو رہا ہے، یہاں پر بھی ادغام ہو رہا ہے۔ یہاں دوسری مرتبہ جب نون کو پڑھیں گے تو نون الف زبر نا، یہاں پر الف مدہ ہو رہی ہے، تو نون کو ایک الف کی مقدار کھینچتے ہوئے پڑھیں گے۔ را کے نیچے یہاں پر تنوین ہے، 2 زیر ہیں، را کو باریک پڑھیں گے۔ درمیان میں یہ دیکھیں وقف کا سائن آ رہا ہے، لام الف لا۔ بہت سارے حضرات یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر وقف کریں یا نہ، یا وقف نہیں کریں۔ تو یہاں پر یہ جو وقف کا سائن ہے، اگر لام الف لا آیت کے درمیان میں آ جائے تو وقف نہیں کرنا ہوتا، یہاں پر ہم وقف نہیں کریں گے۔ را کی تنوین کو واو مشدد کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں گے، کیونکہ واو حروف یرملون میں سے ہے۔ یہاں پر جب تنوین کو واو کے ساتھ ملائیں گے تو واو کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ یہ مشدد ہے، اور واو کے اوپر یہاں پر زبر ہے، تو واو کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے ہوئے واو کی ادائیگی کریں گے۔ شواظ من نار و نحاس، نون پیش نو، ہا کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کرتے ہوئے، ہا الف زبر ہا، یہاں پر الف مدہ ہو رہی ہے، ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے۔ سین کے اوپر یہاں پر تنوین ہے، یہاں پر بھی ایک قاعدہ ہو رہا ہے، تنوین کے بعد والا لیٹر دیکھیں گے کہ یہاں پر کون سا حرف ہے، اس کے مطابق تنوین کو پڑھیں گے۔ تو یہاں پر تنوین کے بعد فا ہے، فا حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر تنوین کی آواز کو ظاہر کرتے ہوئے نہیں پڑھیں گے، بلکہ تنوین کو اس کے مخرج کے اندر چھپاتے ہوئے، غنہ کرتے ہوئے اس کی ادائیگی کریں گے۔ کس طریقے سے؟ نحاسوں، نحاسوں، فلا، فا زبر فا، فا کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے ہوئے پڑھنا ہے۔ لام الف زبر لا، یہاں پر الف مدہ ہو رہی ہے، اس کو لام کو ایک الف کی مقدار کھینچتے ہوئے پڑھنا ہے، فلا۔ آگے ہے جی یہاں پر تاثیران، تا یہاں پر باریک ہے، اس کے اوپر زبر ہے اور آگے نون ساکن ہے۔ نون ساکن کے بعد والا لیٹر دیکھ کر پھر نون کی ادائیگی کریں گے۔ نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر بھی اخفا کرتے ہوئے نون کو اس کے مخرج کے اندر چھپاتے ہوئے، غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ آگے پھر تا باریک ہے، تا زبر تا، تا۔ سواد زیر سی، سواد کو موٹا پڑھتے ہوئے، را کے اوپر کھڑا زبر ہے تو را کو بھی پور پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، اور اس کے اوپر کھڑا زبر ہے تو ایک الف کی مقدار کھینچتے ہوئے را کی ادائیگی کریں گے۔ تاثیرا، نون زیر نی، یہاں پر نون کے نیچے کسرہ ہے، آگے وقف تام کی علامت ہے، یہاں پر آیت مکمل ہو رہی ہے، اوپر جیم بھی وقف کا سائن ہے، یہاں پر وقف جائز کی علامت ہے۔ یہاں وقف کریں گے، آواز اور سانس دونوں کو روک دیں گے اور نون کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ فلا تاثیران۔ ایک دفعہ اس آیت کی مکمل ادائیگی کر لیتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ یرسل علیکما شواظ من نہیں پڑھنا، ادغام کرتے ہوئے شواظ من نار و، اور یہاں پر درمیان میں وقف نہیں کرنا، من نار و نحاسوں، یہاں پر اخفا کرنا ہے، نحاسن نہیں پڑھیں گے، اس طرح سے ادائیگی غلط ہو جائے گی۔ نحاسوں، فلا تاثیران، یہاں پر تاثیران نہیں پڑھیں گے، اس طرح سے ادائیگی غلط ہو جائے گی۔ توجہ فرمائیں، یہاں پر تاثیران پڑھیں گے، یعنی اخفا کرتے ہوئے، فلا تاثیران۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس آیت کے تمام قواعد کی مکمل طور پر سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا اور ساتھ ہی ساتھ کمنٹس بھی کر دیجیے گا۔ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔